چند افراد عمرہ اور حج ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، بے شک حلق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ احرام کی حالت میں آدمی دوسرے کا حلق کر سکتا ہے۔ پیارے رسول کے غلام ابو رافع جب ان کو کہا پیارے رسول نے کہ تم میرے بال کو حلق کرو اور لوگوں میں بانٹ دو، تو اس وقت ابھی پیارے رسول سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حلق کیا ہو کسی اور نے ان کا، تو بعد میں ان کا کسی نے حلق کیا ہوگا، تو بہرحال جائز ہے انشاءاللہ۔ اس خود اپنا بھی کاٹ سکتے ہیں آپ، اگر کوئی پورا کاٹ لے، یہ نہیں کہ چند بال پورا کاٹنے کا۔ ہم نے دیکھا ہمارے مدینے میں ایک ساتھی تھے، تو مشین اس وقت تھی، اب تو بجلی کی مشین آئی، ہم بھی کبھی کبھی خود کاٹ لیتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ بہت پہلے جاتا تھا تو نائیوں کے یہاں انتظار کرو، تو اللہ تعالی ہماری اہلیہ کو جزائے خیر دے، ان سے کہا اب تم کاٹنا شروع کر دو، تو کاٹ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ہم گئے، ایک نائی کے ہاں حج کے موقع پر، والد صاحب بھی تھے، میرا بچہ اسامہ 4 سال کا 3 سال کا تھا، وہ بھی حج میں تھا، گئے تو ہر ایک سے 10-10 ریال بجلی کی مشین سے موڑ رہا تھا، 10-10 ریال۔ پھر اس کے بعد والد صاحب نے تھوڑا سا خط کیا تو کہا 30 ریال۔ ہم نے کہا بھائی میرے پاس 30 ریال ہے، کہا نہیں بھائی نہیں۔ ہم نے کہا بچے کو رکھ لیجیے، تو ہنسنے لگا۔ میرے پاس گھڑی تھی، اچھی یونیورسٹی نے دی تھی، قیمتی گھڑی تھی، ہم نے کہا یہ رکھ لیجیے، 10 دن کے بعد بھی آؤں گا تو گھڑی اب سے لے کر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا، یہاں ایک صاحب رہتے تھے اپنے دوست، ان سے کبھی کبھی ہم لوگ مٹا لیا کرتے تھے، تو ان سے کہا ایک مشین ہمیں بتا دے۔ غزہ میں 30 ریال کی مشین اس زمانے میں خریدی، اور آج کتنے سال، 40 سال ہو رہے ہیں، 40 سال نہیں، اسامہ جو ہے 3 یا 4 سال کا تھا، اور وہ 1401 میں پیدا ہوا ہے، 1404 میں پیدا ہوا ہے، یعنی گویا 38-36 سال ہو رہا ہے، وہ مشین چل رہی برکت والی۔ کتنے لوگوں کو حاجی لوگ عادت، پہلے ہمارے گھر پہ بھی ٹھہرتے تھے، گھر لینا لازم ہے تو میں ان کے بنایا کرتا تھا، تو کوئی بنا سکتا ہے خود سے، تو بعد میں ہم نے اپنے طور پر پہلے شروع کیا یہاں تک کر کے، اس کے بعد کہتا تھا بھائی آؤ پورا کر